اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ حضور والا حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد پاک حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کو ہدایت دینے والا ہادی، اللہ عز و جل سے وصال کروانے والا، خصم، شو، سائیں، دلبر، سجن اور یار کے القاب سے پکارتے تھے، جس کا اظہار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام میں جا بجا ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر مستی کی کیفیت میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے: بلیا جے تو باغ بہاراں، لوڑی چاکر ہو جا رائیاں دا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار اپنے مرشد پاک کو سچا عارف، روح کا مالک اور لوہے کو سونا بنانے والا پارس کہا کرتے تھے۔ پارس اس پتھر کو کہتے ہیں جو جس بھی لوہے کی چیز سے ٹکراتا ہے تو وہ لوہے کی چیز سونا بن جاتی ہے۔ بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں: بلیا شو عنایت عارف ہے، او دل میرے دا وارث ہے، میں لوہا تیو پارس ہے۔ جس طرح سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر عشق مرشد کا ایک ایسا گہرا رنگ چڑھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہر در کو خیر بات کہہ کر مرشد پاک کے در کو ہی اپنا قبلہ و کعبہ مان لیا۔ چونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہ صرف سید تھے بلکہ عالم فاضل بھی تھے، ایسے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ارائیں کو اپنا مرشد ماننا حیرانگی کی بات تھی۔ اس پر مصداق یہ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل خاندان کی نظروں میں اپنا مقام جو بنا رکھا تھا وہ بھی عشق مرشد میں گرا لیا۔ اس طرح آپ کے مریدین بھی آپ سے ایسا ہی عشق کیا کرتے تھے اور آپ کی سانس میں اپنا سانس لیا کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک مجذوب مرید تھا جو بہت لاڈلا تھا، وہ آپ کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بس آپ سرکار کی ذات تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے اکثر پوچھتا تھا کہ بابا جی سرکار میں کب مروں گا؟ بابا جی سرکار کہتے مجھے نہیں معلوم۔ کہتا میں نے جمعرات کو مرنا ہے بابا جی، کیونکہ یہ دن اولیاء کا دن ہے۔ بابا جی فرماتے اچھا ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہر ایک اس مجذوب مرید سے واقف تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس دن حضور بابا صاحب سرکار شہر سے باہر تھے اسی دن اس مجذوب کا انتقال ہو گیا۔ وہ دن منگلوار کا دن تھا۔ جب آپ واپس شہر آئے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مجذوب مرید اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا چلو اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ آپ جا رہے تھے کہ راستے میں چند ہندو مرد و زن نے آپ کو گھیر لیا اور بولے تو کیسا فقیر ہے، تو کیسا کرامت والا ولی اللہ ہے کہ جس نے مرید سے کیا ایک وعدہ بھی وفا نہ کیا۔ مرید کہتا تھا کہ میں جمعرات کو مروں گا اور تم کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اور آج منگل کا دن ہے اور تمہارا مرید اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ معرفت کا سمندر تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر آسمان کی جانب اٹھائی اور فرمایا اے خدا میری عرض سن، مجھے جھوٹا ہونے سے بچا، چلو منگل نہ صحیح جمعرات صحیح۔ یہ کہہ کر آپ آگے کو چل دیے۔ دوسری جانب اس مجذوب کو جیسے ہی غسل دینے لگے وہ اٹھ بیٹھا اور بولا میرا تو دم گھٹا تھا، مرا کہاں تھا؟ مرنا تو مجھے جمعرات کو ہے کیونکہ میرے بابا جی سرکار نے کہا تھا۔ لوگ دانتوں میں انگلیاں دبائے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کے سامنے مرنے والا اٹھ بیٹھا ہے۔ جیسے حضور بابا صاحب سرکار اس مجذوب کے پاس گئے وہ اٹھا اور آپ کے قدم بوس ہو گیا۔ کہنے لگا حضور آپ شہر میں نہ تھے اور میرا دم سادا گیا تھا اور دنیا نے مجھے کہا کہ شاید یہ مر گیا ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جمعرات کو مروں گا۔ سرکار نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی مجذوب کا اسی جمعرات کو انتقال ہوا۔ سرکار بلے شاہ سرکار نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا۔ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر قادریہ کا اہتمام کرتے ہیں۔
جس میں دوست احباب اپنی حیثیت سے اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ قادریہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، صرف 50 روپے کا جائز کیش اس نمبر پر کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔